بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو عمران خان کا شکریہ کہنے پر تیار کریں گے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی جوانی کے آغاز میں کرکٹ ٹیم میں کی آمد سے اور 92 کے ورلڈ کپ اور اس کے بعد پھر اپنی والدہ کے نام پر کینسر ہاسپٹل بنانے تک، اس کے بعد پھر انہوں نے سیاسی جماعت بنانے تک، اور اس کے بعد 19-20 سال کا جو سفر تھا، آج وہ حکومت وقت میں ہیں اور پاکستان کے پرائم منسٹر میں ہیں۔ آج انہوں نے پاکستان کے 23 کروڑ عوام کی ایسے رنگ میں خدمت کی، اور عوام ان کا پل پل شکریہ ادا کرتی ہے۔ ان کے دور میں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کچھ ہوا، کیا کچھ نہ ہوا۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے آج کا ملک میں مہنگائی زوروں پر، چور بداری عروج پر، ذخیرہ اندوزی اپنی اصل جگہ پر، اور سب سے بڑھ کر جھوٹ بولنا، بہتان بازی لگانا ان کی حکومت کا خاصہ ہے۔ اور ان کی بیڈ گورننس کی جس قدر پیڑی حالت میں ہے، یہ اس صورتحال سے عام آدمی کا پلہ پڑا ہے، اور اس کو دیکھا جائے تو اس کا عنوان کچھ یوں بنتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جس زاویے سے ایک آدمی سوچے اور دوسرا آدمی بھی اس کی سوچ کے مطابق اپنا قدم رکھتا ہو۔ اس کی ہم آسان سی مثال یہ تریر کر دیتے ہیں، جس میں اس صورتحال کے باوجود ہم نے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک ایسا موقع ڈھونڈا ہے، وہ آپ کو عنوان سے پتہ چل جائے گا۔ جی ہاں، شکریہ یہ اصل لفظ ہے، اور اس وقت ملک بھر کے 23 کروڑ عوام مل کر اور آنکھیں کھول کر موجودہ وقت کے پرائم منسٹر، جو اپنے آپ کو یونانی دیوتا سمجھتے ہیں، اور یہ ان اچھے خاصے صحیح حالات میں گزارا ہو رہا ہے، اور خود آپ حساب لگائیں ان کی حکومت اقتدار میں آنے سے پہلے کے حوالے سے اپنی آنکھیں کھول کر آپ کو بتاتے ہیں۔ جناب، دودھ دہی 12 سال کی جدوجہد، اور پھر ان کو سینے سے لگا کر غریبوں میں دکھ درد شیئر کرنے کا دعویٰ، کیونکہ عوام کی خواہشات بیتوں کا جناب جب مرضی ہم لوگ درن تختہ کر سکتے ہیں، تو کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ باقی جو 1.5 سال باقی رہ گیا ہے، اور اس نے محمود و ایاز کو سب کو ایک صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ جی ہاں، شکریہ تو بنتا ہے اس بات پر کہ اس وقت عام آدمی یہ سمجھنے سے قاصر ہے اس ملک میں حکومت ہونے کی بھی کوئی نشانی ہے، نام کی کوئی چیز ہے، کیونکہ یہاں ہر وقت جس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ آپ کے سامنے چند مسائل رکھنے ہیں۔ آپ تازہ یہ سمجھ لیں، ابھی تحریک البیک کا دھرنا، اور اس کے بعد پھر پاکستانی طالبان کا ان کی شرائط ماننے کا، اور تیسرا جب بھی کسی سیاسی مخالف کو
پکڑنا ہو اس کو گریبان سے پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے کرنا۔ اور میرے عزیز دوستو، کیا ہم کس اور کو پکڑے؟ ہم نے تو پرائم منسٹر کو پکڑنا ہے، کیونکہ وہ اس وقت حکومت اقتدار میں ہیں، اور اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور عوام کو لوٹنے میں اتنی مجبور ہے۔ وہ 127 ارب کا پیکج دے کر اور 435 ارب کے ٹیکس لگا کر یا مہنگائی کر کے وہ 10 گنا واپس وصول کرتی ہے، اور حکومت جن چیزوں کے ریٹ مقرر کرتی ہے، تو حکومت چینی کے ریٹ 80 روپے کلو کا مقرر کرتی ہے۔ مہنگائی کا یہ دور اس وقت 140 سے لے کر 170 روپے تک فی کلو مل رہی ہے، اور مختلف شہروں کے سڑکوں کے گلیوں کے ان کے اپنے اپنے ریٹ ہوتے ہیں، اور پٹرول کا بھی آپ کے سامنے ہے، ایک ماہ میں 2 بار تبدیل ہوتے ہیں۔ اب حکومت نے ایک فائدہ یہ سوچا، اس نے رات کے اندھیرے میں بھی پٹرول کے ریٹ بڑھانے شروع کر دیے۔ شکریہ تو ہم اس کا بھی بولتے ہیں، یا ان حکومت میں جو وزیر ہیں ان کی اپنے شوگر ملیں، ان کی فلور ملیں، پھر آخر آپ اپنے مخالفین پر کیوں زور ڈالتے ہیں؟ اور ان کا کوئی ترجمان ہے، ان کا ہر ترجمان وہ وزیر ہوں گے، مشیران ہوں گے، معاملین خصوصی ہوں گے، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر بیان دینے میں ماہر ہیں، مگر جتنے وزیر مشیر بیان دیتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مخالف ہوتے ہیں، اور خان صاحب کی اس میں عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر کو، ان معاملین خصوصی کو، مشیران کو، وزراء کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کریں، لیکن مرض جو بڑھتا ہے اس کا علاج بھی ہوتا جاتا ہے۔ ملک کی داخلی صورتحال پر، حکومت کی بدلتی ہوئی پالیسیوں پر عوام صدقے واری جا رہے ہیں۔ ملک کے پبلک سیکٹر کام کرنے والے اداروں کی کچھ حالت ایسی ہے، اس طرف نہ توجہ دی، نہ ہی موجودہ حکومت کو اس کی توفیق ہوئی کہ جن اداروں نے ملک چلانا ہے ان کی بہتری کے لیے کوئی ایسی تدبیر کرتے، مگر اس کا بھی انہوں نے وزیروں، مشیروں اور چونچلوں کے در پردہ عرضیاں پیش کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر ملک کی ادارے ٹھیک کام کر رہے ہوں تو کیا ضرورت ہے کسی کے ترلے اور منت کرنے کی؟ شکریہ تو ہم عمران خان کا یہ بھی کرتے ہیں، وہ جب مدد لینے دوست ممالک میں اور قرض لینے کے لیے IMF کے پاس جانے کے جتنے خلاف تھے، وہ اتنے ہی دھڑلے سے اور دیدہ دلیری سے ان کے پاس گیا، اور یہ ایسا کام کرنے پر ایسی توجیہات پیش کی جس کا ان کا شکریہ بنتا ہے۔ دوستو، ان کو خان صاحب کو کینسر ہاسپٹل بنانے میں لوگوں سے مانگنے کا بڑا ایکسپیرینس ہے، اور جب ان کے بقول جب کرکٹ ٹیم میں تھا، میری کوٹ کی میری جیب نہیں ہوتی تھی، جس سے میں کچھ کہتا وہ مجھے لا کر دے دیتا۔ دوستو، یہ بھی ان کے کوالیفائی ہونے کا ایک یہ بھی ہے، اور جس ملک میں جاتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کا اور موڈ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وان صدر میں آرڈیننس کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، جو ہر روز یا 2 دن بعد نیا سے نیا آرڈیننس نکال کر قوم کو تڑپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک یہ سب سے اہم موضوع، جب آرمی چیف نے ISI کا چیف بدلنے کی کوشش کی، پہلے تو
جب دیکھا اپوزیشن کی تاریخ میرے خلاف کامیاب ہو رہی، پھر اس نے ایسے ایسے مختلف وزراء کے ذریعے بیان دلوائے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، جس آدمی کا نام دیا اسی کا ان کو منظوری دینی پڑی، اور اس کے ساتھ ہی خان صاحب بھی ہر ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش وہ یہ سمجھتے ہیں بادشاہ لگے مجھے نکال دیں، پھر وہ معام کے ساتھ پھر میں آؤں۔ شکریہ تو اس سے بھی بنتا ہے جب طریق البیک نے بات شروع کیا لاہور سے، تو فواد چودھری وزیر اطلاعات وزیر داخلہ نے ٹی وی پر آ کر لائیو پروگراموں میں ڈائریکٹ دھمکیاں دینی شروع کی، ہم یہ کر دیں گے، اگر یہ رابی کا پل کراس کیا یہ کر دیں گے۔ جب یہ لالا وزیر آباد پہنچے تو ان کو اتنی فلاح حکومت نظر آ رہی تھی، چاہے وہ ایجنسیاں تھیں، چاہے وہ سیکورٹی فورسز تھی، یہ ذلت کی انتہا ہے۔ دھرنے کے مارچ کو روکنے کے لیے سڑکوں پہ سڑکیں کھودی گئیں، اور کئی میٹر لمبی، کئی میٹر چوڑی، کئی میٹر گہرائی میں گئیں، مگر اس کے بعد ہوا کیا، طریق البیک کے سامنے حکومت ڈائریکٹ سامنے لیٹ گئی، اور حکومت نے کہا آؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہمارے بس میں نہیں۔ پھر درپردہ ریاست ذمہ دار ہوئی، ووٹ کھڑی ہوئی، پھر جو کردار آپ کے سامنے آئے انہوں نے پھر ایسا ایگریمنٹ کیا، وہ دھرنا تو چلا گیا، اور ایسی ایگریمنٹ کیا جو ابھی تک نہیں دکھا رہے۔ تو اس میں بھی پرائم منسٹر کی، اب پرائم منسٹر کہہ رہا ہے یہ میری مرضی سے ہوا ہے، اب نیا شوشہ نکلا، وہ طریق طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر لیا۔ اب یہ دوستوں دیکھنے کی بات ہے، ایک نیازی نے مشرقی پاکستان گوایا، دوسرے نیازی نے مسئلہ کشمیر گوایا، اور اب اسی نیازی نے اب کیا گوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹس بھیجیں، اور اس کا کیا صورتحال ہوگی۔ دوستوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام مکمل ہوا۔ گائے بگائے ہم آپ کو اسی موضوع پر گائے بگائے ویڈیو بھیجتے رہیں گے، آپ سنیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ مضمون پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔